اسرائیل کی ڈیسپریشن کو بھی شو کرتا ہے کہ وہ اس معاملے کو سیاسی حل کی طرف نہیں لے کے جا رہا، بلکہ وہ اس معاملے کو مزید ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے حماس بھی ریٹیلیٹ کرے گا اور ایران کی سرزمین پر حملہ کرنا تو ایران بھی ریٹیلیٹ کرے گا۔ امید تو یہی رکھنی چاہیے کہ رد عمل ہوگا، یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے وہ بیٹھ جائیں گے۔ دونوں طرف سے غالباً اس کو لائٹلی تو نہیں لیا جا سکتا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایران کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا پالیسی ہوتی ہے، کیونکہ جس انداز سے یہ شہادت وہاں پہ ہوئی ہے اس سے ان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ ان کا اقتدار اعلیٰ، ان کی ایک اپنی عزت، حمیت اور خود مختاری، یہ تمام چیزیں ان کی زمین پر اگر اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کسی ریاست کے منہ کے اوپر تماچا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ عام بات نہیں ہے، ان کی حیثیت کسی سربراہ مملکت سے کم نہیں تھی، اور ایک بہت بڑی تحریک اس وقت جو صہیونی ریاست کے خلاف چل رہی ہے اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے، اس کو وہ رہنما ہے۔ یہ نہیں میں کہتا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جان بوجھ کر کوئی کمزوری دکھائی ہے، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے ظاہر تمام وہ اقدامات کیے ہوں گے جو ضروری ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ ایران کے اندر کئی واقعات اس قسم کے ہو چکے ہیں، اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور مغربی ممالک ہیں وہ کس حد تک وہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں۔ اچھا رسول بشری صاحب، اس میں کہ وہاں پہ صرف اسرائیل نہیں، اسرائیل کے انٹیلیجنس نہیں بلکہ ان کے اتحادی بھی وہاں پہ سرگرم رہتے۔ اچھا رسول بشری صاحب، اس میں ایک فیکٹر اور بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کبھی بھی مثال کے طور پر بھارت نے جب 2019 کی بات کریں اور ہمارے بالا کوٹ پر اس طرح سے حملہ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد جو رسپانس تھا وہ ایسا تھا کہ اس کے بعد بھارت اب 10 بار سوچتا ہے کسی جھوٹی یا جعلی جو اس طرح کا آپریشن کرنے کے بارے میں، فالس فلیگ آپریشن کے بارے میں، تو رسپانس بڑا میٹر کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو واقعات ماضی میں رونما ہوئے، ایرانی سائنسدانوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا رہا، ایرانی صدر کا واقعہ بھی کافی مشکوک ہے جس پراسرار حالت میں ان کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا، پھر قاسم سلیمانی صاحب کا واقعہ جو کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کی جانب سے ان کو عراق میں ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس پر بھی رسپانس، پھر دوسرا کسی نے حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کوورٹ اٹیک کرتا ہے، جس طرح سے ابھی اسرائیل نے کیا کہ ایک میزائل فائر کیا، نشانہ بنایا۔ یہاں پر ایران میزائل فائر کرتا ہے تو 6 گھنٹے پہلے سے اس کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں کہ میزائل ابھی یہاں پہنچے، ابھی یہاں سے گزر رہے ہیں، ابھی اتنے گھنٹوں میں جا کے نشانہ بنائیں گے۔ تو اٹ مینز کہ کسی بھی ایکشن کا کاؤنٹر ری ایکشن سوچ کے ہی اسرائیل نے حملہ کیا ہوگا، اور وہ نہیں سمجھتا کہ رسپانس اتنا کوئی مؤثر ہو سکتا ہے ایران کا پرہیپس۔ دیکھیں، آپ نے جو مثال دی ہے جنرل قاسم سلیمانی کی، اس سے بڑا کوئی عسکری رہنما جو موجودہ دور کا ایران ہے اس میں پیدا نہیں ہوا، اور اس کی ایران کے سلامتی اور سیاسی نظام میں ان کا ایک کلیدی ایک کردار بھی تھا اور ایک بہت بڑا نام بھی تھا۔ ان کو جس انداز سے شہید کیا گیا اور ایران کی طرف سے جو رد عمل تھا وہ انتہائی کمزور تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹرنس نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو، آپ کا اتنی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے کہ دوسروں کو آپ یہ یقین دلا سکیں کہ اگر آپ نے ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو ہم وہ آپ کی آنکھ پھوڑ دیں گے۔ اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی، کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ بالا کوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں ہم نے کر کے دکھایا ہندوستان کو، بھارت کو، کہ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کی طرف سے کارروائی، اور دوسری جو کارروائیاں وہ بلوچستان میں کرواتے رہتے ہیں اور یہاں پہ سرحدی علاقوں میں کرواتے رہتے ہیں، تو اس کا جواب ان کو مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں، اور وہ ہمیں لازمی طور پہ ہمیں دینا پڑتا ہے۔ تو جب تک کہ وہ استعداد عرب ممالک، خیر ان کی ہم نے کیا بات کرنی، ایران سے امیدیں تھیں اور اب بھی ایران سے امیدیں ہیں کہ جب تک کہ وہ کچھ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور اندر کی تقسیم بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر ہے، جو اس طرح اوپن تو نہیں ہے، اس طرح کھلی تو نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہر قسم کا بندے دندنا رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بات کرتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے ہمارے اداروں کے اوپر، ہمارے
पुलिस के ऊपर, हमारे अवाम के ऊपर चढ़ता होता है। तो वहाँ पे वो हालात नहीं है। लेकिन ये है कि कमज़ोरियाँ ज़रूर हैं, उनको देखना पड़ेगा। और ये एक मामूली वाक़या नहीं है, ये एक बहुत बड़े रहनुमा की और हुर्रियत पसंद की शहादत है ईरान के अंदर। और ईरान अगर खामोशी साथ लेता है और अगर उनकी तरफ से रद्द अमल कमज़ोर है तो ज़ाहिर है कि इजराइल और उनके हिमायतों के हौसला और बढ़ेंगे। अभी जो इनिशियल रद्द अमल आया है उसी की बात कर लेते हैं। आपने खुद कहा कि ईरान को कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। ईरान अपनी सरजमीन पे कोई जंग नहीं लड़ता, वो प्रॉक्सी वॉर की तरफ जाना बेहतर समझता है। ऐसे में आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक हमास के पॉलिटिकल लीडर के ऊपर अटैक नहीं है बल्कि ये उनकी सरजमीन पर भी अटैक है, और एक ऐसे वक्त में जब वहाँ पर एक ऐसी तकरीब जारी थी जहाँ पे सदर की हलफ बर्दारी जारी थी और दीगर ममालिक के सरबराह भी आए हुए थे, तो सिक्योरिटी तो ऑलरेडी बीफ्ड अप होगी। ऐसी सूरत हाल में जो अभी तक इनिशियल रिएक्शन आया, जो वो कह रहे हैं कि हम तहकीकात करेंगे फिर उसके बाद इस पर कोई रद्द अमल आएगा, तो आप समझते हैं रिस्पॉन्स मुनासिब है या कुछ और रिस्पॉन्स भी होना चाहिए था? मेरे ख्याल में उनको ज़रा मौका देना चाहिए, 24 घंटे तो कम अज़ कम मौका देना चाहिए। और ज़ाहिर है कि अगर उनका कोई मौसर रद्द-ए-अमल होना है तो उससे ऐलान की ज़रूरत नहीं होती। जी जी। तो ऐलान तो कभी करना भी नहीं चाहिए कि हम ये कुछ कर रहे हैं। वो तो सिर्फ करने के बाद जब कर लेता है कोई मुल्क तो फिर पता चलता है कि उन्होंने क्या कुछ किया है। तो हमें ये तवक्को तो नहीं रखनी चाहिए कि उनकी तरफ से ऐलान किस किस्म की हो रही हैं। न उनके ऐलान में हमें कुछ मज़ीद कोई तशरीह और तोज़ी और तबसरा करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि अगले 24 घंटे में उनका अमली तौर पर रद्द अमल क्या होता है, उससे पता चल जाएगा कि वो क्या है। लेकिन यह है कि अगर अब भी ईरान के रद्द अमल में कोई मायूसी हुई तो उस मायूसी की वजह से फिर ईरान की तरफ शायद वो उम्मीदें जो कुछ लोग लगाए बैठे थे जी जी। वो मांद पड़नी शुरू हो जाए। तो रसूल बख्श साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी इन्वेस्टमेंट जो अपने सिक्योरिटी स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में ईरान ने की है वो प्रॉक्सी वॉर्स में की है इंस्टेड? और मैं ये समझता हूँ कि ये आप भी जानते हैं कि ये तमाम खित्ते के मुल्कों के लिए एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न इस एतबार से होना चाहिए कि हैविली इन्वेस्टमेंट जिस तरह से दुनिया के कुछ ममालिक बशमूल भारत, अगर हम तुर्की की बात करें, वो एयर डिफेंस सिस्टम्स में करते हैं। इसराइल बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एयर डिफेंस सिस्टम में करता है और उसकी बात की जाती है, लेकिन बहुत से मुल्कों का ये फोकस नहीं रहा। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम, ये काफ़ी दे नीड्स टू बी चेक्ड आउट। सर देखिए, ईरान को देखना पड़ेगा कि ईरान ने अपने आप को मजबूत करना है या मजबूत करने के जो रिवायती तरीके हैं वो वही है जो आप बता रहे हैं कि आपने अपनी फ़ौज को, अपनी मईशत को, अपनी सनत को, अपने कुदरती ज़राए को आपने कैसे उनको इस्तेमाल करना है कि आप एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभर सकें। उनकी पॉलिसी ज़रा मुख्तलिफ रही है जिनकी तरफ आपने निशानदही की है कि लेबनान में और यमन में और कुछ अरब ममालिक में भी, शाम में, इराक में, हर जगह के ऊपर उन्होंने अपने आप को फैलाया हुआ है। तो उसकी वजह से ईरान के खिलाफ अरब ममालिक में भी बहुत रद्द अमल है। और ईरान को अगर कोई ज़िक्र पहुंचता है तो हम ही हैं, पाकिस्तान के लोग, जो ईरान के लिए दुआएं भी करते हैं और हमारे हाथ भी उठते हैं, हमारे दिल भी उनकी तरफ है, हमारे दिमाग भी उनकी तरफ है कि ईरान को हम जिस अंदाज से देखते हैं शायद वो हमारी तरफ ना देखते हों और उसकी हमें परवाह भी नहीं है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। लेकिन हम तो ईरान से, ईरान की सकाफत, ईरान की तारीख, ईरान के लोगों और ईरान की आंसू से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के रिश्तों में कोई लेन देन वाली बात होती ही नहीं है, अरबों का और इशू है। तो उन्होंने जो उनकी जो अपनी एक तारीखी तौर पर एक मुखालफत एक दूसरे के खिलाफ चली आ रही है और ईरान के इस्लामी इनकलाब के बाद उसमें शिद्दत आई है, वो अगर ईरान को कोई नुकसान पहुंचता है कि जहां हम रोते हैं वहां पे वो खुश होते हैं कुछ लोग, बदकिस्मती ये है। और उसकी बुनियादी वजह वो ईरान की पॉलिसी है जैसे कि हाउसीज हैं, हिजबुल्लाह है, क्योंकि उन्होंने मुल्कों को तकसीम किया हुआ है, शाम है, इराक है उसके अंदर। तो हमारा ख्याल ये था कि जो नए सदर आएंगे, और अब भी ख्याल यही है कि वो शायद ऐसी पॉलिसी पर
نظر ثانی کریں، کیونکہ اس پالیسی کی وجہ سے ساری دنیا کی طرف سے پابندیاں ہیں ایران کے اوپر، اور اس کی بنیادی وجہ یہی پراکسی وارز جن کی آپ بات کی ہے. تو کیا ایک نیا ایران پیدا ہوگا؟ کب ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ اور کون وہ پیدا کرے گا؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں. لیکن یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جو ان کمزوریوں کی وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ پیدا ہو گیا ہے. اور کیا ایک نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے نہ ایران کے لیے، یا یہ ہے کہ وہ اسی پرانی پالیسی اور پرانی روش پر چلنے کے لیے پھر ایک بہانہ ہے کہ دیکھیں ہم کمزور ہو رہے ہیں اور ہم نے اپنے حلیفوں کو مضبوط کرنا ہے اور ان کے ذریعے سے ہم نے اپنے دشمن کو نقصان لیکن کون سا دشمن؟ تو دشمن کیا یمن ہے؟ دشمن کیا لبنان ہے؟ دشمن کیا شام ہے؟ دشمن کیا عراق ہے؟ بحرین ہے؟ سعودی عرب ہے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ ایران کی سرزمین پر کسی اہم شخصیت کو نشانہ بنایا گیا ہے. ماضی میں بھی 2021 میں بھی ہم نے دیکھا، 2022 میں بھی نشانہ بنایا گیا، اور خاص طور پہ جو جوہری سائنسدان ہیں محسن فخری، ان کو نشانہ بنایا گیا 2021 میں. یہ بتائیے گا کہ ایک جو امید بندھی تھی، ظاہر کہ پولیٹیکل بیورو کے ہیڈ تھے اسماعیل ہانیہ، پیس ٹاک کے اوپر بات کی جا رہی تھی، سیز فائر پر بات کی جا رہی تھی. کیا اسماعیل ہانیہ کے اسیسینیشن کے بعد یہ ساری امیدیں دم توڑ چکی ہیں؟ کیونکہ اب ظاہر گیپ تو آئے گا، ایک نئی قیادت آئے گی، وہ جگہ لے گی. وہ نئی قیادت کیا سوچ رہی ہے حماس کی، پھر وہ کن ٹرمز پہ، کن کنڈیشنز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک نیا آئے گا. تو یہ پورا ایک طویل عرصہ ہوگا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو سیز فائر کی کوششیں تھیں وہ اب سبوتاژ ہو گئی ہیں. کیا کوئی امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ سلسلہ جاری رہے گا، یا اس کو ہم ختم ہی سمجھیں فی الحال؟ میرا نہیں خیال ہے کہ جو سیز فائر ہے اس کے لیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں ابھی روم میں ہو رہے ہیں، کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں، وہ ختم تو نہیں ہوں گے. تعطل کچھ عرصہ کے لیے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جب تعطل پیدا ہوتا ہے تو ہمیں وہ لوگ میڈیا کے سامنے، دنیا کے سامنے نظر نہیں آتے، لیکن پس پردہ وہ بات چیت جاری رہتی ہے. اس وقت جو ہیومنیٹیرین کرائسس ہے وہ ایک ایسا ہے کہ جیسے کہ دنیا کا کوئی صاحب دل، صاحب دماغ اور صاحب ضمیر شخص دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہ خاموش نہیں رہ سکتا جو کچھ وہاں پہ حالت ہے. لوگ وہاں پہ جنگ بندی چاہتے ہیں، جنگ بندی تو ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ جنگ بندی میں جو ایک بنیادی شرط اسرائیل کی طرف سے رکھی گئی ہے اور جس کے اوپر ابھی معاملات اٹکے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کو ہم واپس آنے دیں گے، لیکن یہ ہے کہ اسکریننگ ہم کریں گے. کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حماس کو مکمل طور پر ایک عسکری اور سیاسی قوت کے طور پر ہم نے ختم کرنا ہے. کسی حد تک حماس کے رہنماؤں نے یہ بھی تسلیم کر لیا تھا کہ بلکہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم ایک اپنی جو سیاسی قوت ہے اس کو ہم تعلیل کر سکتے ہیں یا ہم پس منظر میں چلے جائیں گے، لیکن جو عسکری قوت ہے اس کے بارے میں ہم کوئی وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کمٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ انتظامیہ وہاں کی اور سلامتی اور امن، پولیس، عدالت، جو ریاست کے تمام کاروبار ہیں وہ سنبھالنے کے لیے کوئی اور آ جائے وہاں پہ، تو یہ وہاں پہ جنگ بندی میں سمجھتا ہوں کہ کل کی وجہ آج ہونی چاہیے. اور تصفیہ کیا ہے، امن کیا ہے، یہ بڑی باتیں ہیں. کافی فارمولے آئے ہیں، کافی کاوشیں ہوئی ہیں. اس وقت تو غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے، اسرائیل کو وہاں سے واپس لے جانا چاہیے. لیکن رسول بشری صاحب جو آپ یہ دیکھیے کہ جو اوور آل ہم نے سچویشن دیکھی اس کے اندر جو حماس کے اپنے گروپ ہیں یا اسرائیل جو فلسطینی گروپس ہیں بلکہ بات کریں الفتح اور حماس، ان کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ آپس میں مطابقت نہیں پائی جاتی، وہاں پر بھی تقسیم موجود ہے. اور فیصلہ سازی کے معاملات میں یہ چیز دیکھنے بھی آتی ہے، کیونکہ مغربی کنارے کو ہم الگ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور غزہ اسٹرپ کی ہم الگ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ نیڈس ٹو بی سارٹیڈ ایز ویل. دیکھیں یہ کتنا دکھ کی بات ہے کہ دنیا غزہ کی بات کر رہی ہے، فلسطینیوں کی بات نہیں کر رہی، فلسطین کی بات نہیں کر رہی. تو تقسیم تو کر دیا. تقسیم کرنے میں جو یہ ایک عربوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یا فلسطینیوں کا تو بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ جو معاہدات جو فلسطین کی اس وقت ہم اس کو تو ریاست سمجھتے ہیں، وہ اتھارٹی کہتے ہیں، جو فلسطین کی ریاست ہے، جو انہوں نے معاہدات کیے، حماس نے کہا ہم ان کو نہیں مانتے.
انہوں نے راستہ ایک جدا کر دیا، اور وہاں پہ انتخابات ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی پذیرائی کی، اس لیے سے ان کی حکومت بنی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم تو بہر کے لوگ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں اور ہم درد ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جو شہیدوں کا خون ہے وہ رنگ لے، ان کو آزادی ملے۔ ہم اپنی جانب بھی ہر چیز قربان کرنے کے لیے ان کے لیے تیار ہیں۔